السلام علیکم۔ ڈر کہانی میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے اور خوش ہوں گے۔ آج کی کہانی بھی انتہائی خوفناک ہونے والی ہے، لہٰذا کہانی کو آخر تک سنیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ہمیشہ کی طرح میری ایک درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو میری کہانیاں اسی طرح سے سننے کو ملتی رہیں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ فریحہ، بیٹا جلدی کرو، تمہیں معلوم ہے نا کہ آج بہت کام ہے۔ فریحہ اس وقت کچن میں لگی ہوئی تھی، جو پسینے سے پوری طرح سے شرابور ہو رہی تھی۔ آج اس گھر کا چشم و چراغ پورے 5 سال کے بعد واپس آ رہا تھا، اور آج اس گھر میں بہت زیادہ ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ذکیہ بیگم، جنہوں نے پورے گھر کو اتھل پتھل کر کے رکھا ہوا تھا، آج ان کا اکلوتا بیٹا جو واپس آ رہا تھا، پورے 5 سال امریکہ میں پڑھائی کرنے کے بعد، اور اس وقت انہوں نے فریحہ کو پوری طرح سے کچن میں جتایا ہوا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دنیا جہان کی نعمتیں لا کر اپنے بیٹے کے لیے اس گھر میں رکھ دیں۔ ان کے بیٹے کو کھانے میں جو جو پسند تھا، آج پوری ایک لمبی لسٹ تھی جو فریحہ کے ہاتھ میں تھما دی گئی تھی، اور فریحہ فجر کے وقت سے ہی وہ سب چیزیں بنانے بیٹھ گئی تھی۔ نہ صرف کچن سنبھال رہی تھی، بلکہ گھر کی صفائی کا کام، سب کے کپڑے استری کرنا، گھر کی سیٹنگ، اور تو اور ذکیہ بیگم کے اکلوتے بیٹے کے کمرے کی صاف صفائی بھی اسی نے ہی کرنی تھی۔ یہ سارے کام صرف فریحہ کی ذمہ داری تھی۔ یہ فریحہ کی خالہ کا گھر تھا، اور فریحہ یہاں پر تقریباً 5 سال پہلے ہی آئی تھی۔ فریحہ کی مرتی ہوئی ماں نے اپنی بہن کو بلایا اور اس سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کی کہ میری بیٹی کو اپنے بیٹے کے ساتھ بیاہ دو تاکہ میں پرسکون ہو کر مر سکوں۔ اس وقت بہن کی محبت نے جوش مارا، اور ذکیہ صاحبہ نے فوراً اپنے پڑھتے ہوئے بیٹے کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کر دی، یہ جانے بنا کہ ان کے اکلوتے بیٹے قاسم کو وہ لڑکی پسند بھی ہے یا نہیں۔ اور پھر یہی ہوا۔ اس کی ماں اس دنیا سے منہ موڑ کر ہمیشہ کے لیے اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ والد تو فریحہ کے پہلے ہی اس دنیا میں نہیں رہے تھے، اور اب ماں بھی چلی گئی تھی۔ فریحہ رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی جب اس کی خالہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، آؤ بیٹی، اب میرے ساتھ آؤ، وہی تمہارا سسرال بھی ہے اور وہی تمہارا گھر بھی ہے، وہاں تمہارا شوہر بھی ہے۔ لیکن فریحہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ خالہ کا شروع کا پیار آگے جا کر اسے کیا رنگ دکھائے گا۔ بس یہ شروع کے کچھ دن تھے جس میں ذکیہ صاحبہ کو اپنی بھتیجی پر بہت پیار آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا اس لڑکی سے شدید نفرت کرتا ہے، اس نے تو کبھی اسے آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھا تھا، لہٰذا وہ فوری طور پر باہر پڑھنے کے لیے اپلائی کیا اور ملک چھوڑ کر یہاں سے چلا گیا۔ اپنے اکلوتے بیٹے کی دوری نہ برداشت کرتے ہوئے ذکیہ صاحبہ کا رویہ فریحہ کے ساتھ ایک دم بدل گیا، کیونکہ وہ خود کو اور فریحہ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ذکیہ صاحبہ کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ انہیں اپنے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے کی شادی اس کی مرضی سے کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے بہن کی محبت میں اس وقت جذباتی فیصلہ کر لیا اور فریحہ نام کی بلا کو اپنے سر پر لا کر بٹھا لیا، لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بہت سی NGOs چلاتی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک مقام اور مرتبہ تھا، اور ان کے اس فیصلے سے معاشرے میں ان کی بڑی عزت ہوئی تھی کہ دیکھیں کس طرح سے غریب بہن کی بیٹی کو انہوں نے اسٹیٹس اور نام دیکھے بنا اپنے گھر کی بہو بنا لیا ہے۔ وہ اس نام اور اس عزت کو بھی کھونا نہیں چاہتی تھی، جس کی وجہ سے وہ خاموش تھی۔ ذکیہ صاحبہ کے گھر میں ان کی 2 بیٹیاں موجود تھیں، اور دونوں ہی کافی مغرور پائی گئی تھیں۔ مجال ہے جب وہ دونوں لڑکیاں گھر میں اٹھ کر کوئی تیلا بھی توڑ لیتی۔ ویسے بھی ان کے گھر میں بہت سارے نوکر چاکر تھے، لیکن خاص نوکرانی کا رتبہ صرف فریحہ کو ملا تھا۔ فریحہ کی بدقسمتی، وہ اپنے غریب ماں باپ کے غریب گھر کے لاڈلی سی بچی اب اس امیر گھر کے امیر خاندان کی بڑی امپورٹنٹ نوکرانی بن گئی تھی۔ اسے یہ چیز بالکل اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن خاموش تھی۔ اس کے جذبات، اس کے احساسات کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ تو جس کو اپنا شوہر سمجھ کر اس گھر میں آئی تھی، وہی اس کو ایک نظر دیکھے بنا ہی یہ گھر تو کیا ملک ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور آج وہ پورے 5 سالوں کے بعد اس گھر میں آ رہا تھا۔ خیر، وہ سارا کام کاج کرتی، اسی طرح سے ہلکان ہوتی اپنے کمرے میں چلی گئی، اور وہاں جا کر گہری گہری سانسیں لینے لگی،
کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی کچن میں آ کر ذکیہ صاحبہ نے کہا تھا کہ جیسے ہی میرا بیٹا آتا ہے میں تمہارا اور اس کا قصہ ختم کر کے یہ رشتہ ہی ختم کر دوں گی، پھر تمہاری شادی کہیں اور کر دوں گی تاکہ میرا بیٹا اپنی پسند سے اپنی زندگی گزار سکے۔ اس نے یہ سنا تو بالکل خاموش ہو گئی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ اپنے دوپٹے سے اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو صاف کر رہی تھی جب جا کر بیڈ پر لیٹی اور ذہن جیسے نہ جانے کن خیالوں میں کھو گیا۔ اس کے کمرے میں ایک ہی پنکھا لگا ہوا تھا جو بہت آہستہ سے چلتا تھا۔ یہ ایک سرونٹ کوارٹر تھا جہاں اسے جگہ دی گئی تھی۔ یہ سرونٹ کوارٹر جو نہ جانے کتنے سالوں سے بند پڑا تھا صرف فریحہ کے لیے ہی کھولا گیا تھا۔ فریحہ یہاں پر ہی اپنی تنہائی کے لمحات گزارتی تھی جو اس کو تھوڑے بہت میسر آتے تھے، جو اکثر رات کے اوقات ہوتے تھے، کیونکہ سارا دن تو اسے سر کھجانے کی فرصت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ان کے گھر والوں کو تو مفت کی نوکرانی ملی ہوئی تھی۔ وہ بھی سب کچھ برداشت کرتی جاتی تھی۔ اس سرونٹ کوارٹر میں اس کا اچھا وقت گزر جاتا تھا، گو کہ گرمی کافی لگتی تھی کیونکہ یہاں پر UPS کی ایک تار تک لانا گوارا نہیں کی تھی اس کی خالہ نے۔ جب کبھی لائٹ جاتی تو وہ اسی طرح گرمی میں لیٹی رہتی تھی، لیکن اسے کبھی کبھی اس کمرے میں اپنے ساتھ کسی اور کے ہونے کا بھی احساس ہوتا تھا۔ جب کبھی وہ بیمار ہوتی تو ایسا لگتا جیسے کوئی اس کا سر دبا رہا ہے۔ جب اسے بہت شدید گھبراہٹ ہوتی تو ایسا لگتا جیسے کہیں سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ وہ اکثر گھبرا جاتی اور ڈر بھی جاتی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ ان سب چیزوں کی عادی ہو گئی۔ اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اس کمرے میں جو بھی کوئی اللہ کی اور مخلوق رہتی ہے وہ انتہائی شفیق ہے، جو اس کو بالکل بھی تنگ نہیں کرتی۔ لہٰذا وہ اسی کمرے میں اپنی نمازیں اور عبادات کرتی تھی اور اسی کمرے میں اسے آ کر سکون ملتا تھا۔ وہ کبھی کبھی اس نا نظر آنے والی مخلوق سے اپنے دل کے دکھ رو لیا کرتی تھی اور اکثر کمرے میں بنا آواز کے روتے ہوئے اللہ سے التجا کرتی تھی کہ میرا کیا قصور ہے اللہ میاں، کیا میری ساری زندگی ایسے ہی لکھی ہے؟ سنتے ہیں جس سے نکاح ہوتا ہے اس سے دل کا رشتہ جڑ جاتا ہے، لیکن میرے شوہر نے تو مجھے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ کیا میں اتنی بدصورت ہوں؟ کیا میری صورت اس قابل نہیں کہ قاسم نے مجھے ایک دفعہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا؟ اور آج جو خالہ نے کہا کیا وہ مجھے اس سے طلاق دلوا دیں گی، اور نہ جانے پھر میری شادی کس کے ساتھ کریں گی اور میرا اگلا پڑاؤ کہاں ہوگا؟ یا اللہ میں تھک چکی ہوں، مجھے اس دنیا سے واپس بلا لے، میں جینا نہیں چاہتی۔ یہ کہہ کر فری اپنے گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی جب اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے سر پر کوئی انتہائی پیار اور شفقت سے ہاتھ پھیر رہا ہے۔ آج اتنے سالوں کے بعد نہ جانے فریحہ کے دل میں کیا آئی کہ اس نے اس نا نظر آنے والی مخلوق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کون ہیں؟ میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے میری ہر مشکل وقت میں مدد کی ہے، کیا آپ مجھے نظر نہیں آ سکتے؟ تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے سامنے ایک بزرگ نظر آئے جن کا قد کاٹ کافی لمبا چوڑا تھا۔ فریحہ دیکھ کر پریشان ہو گئی اور ایک دم ڈر کر پیچھے ہٹی۔ وہ حلیے سے کافی بزرگ لگ رہے تھے۔ انہوں نے ایک لمبا کالا چوغا پہنا ہوا تھا، ان کے کاندھوں پر شال نما کوئی چیز تھی اور وہ فریحہ کو بڑے ہی پیار سے دیکھ رہے تھے اور پھر وہیں زمین پر بیٹھ گئے اور فریحہ کو کہنے لگے، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک جن ذات ہوں اور کئی برسوں سے بلکہ صدیوں سے یہاں پر رہ رہا ہوں۔ جب یہ گھر اور یہ سب مکانات یہاں پر نہیں بنے تھے، جب یہاں پر جنگل ہوتا تھا، میرا بسیرا تب سے یہیں پر ہے، اور اس کے بعد پھر یہ گھر بن گیا اور یہ سرونٹ کوارٹر میری ہی رہنے والی جگہ پر بنا ہے۔ یہ سرونٹ کوارٹر صدیوں سے بند تھا کیونکہ اس کمرے میں جو بھی کوئی آ کر رہتا تھا میں اسے یہاں پر ٹکنے نہیں دیتا تھا۔ جب تم یہاں پر رہنے کے لیے آئیں تو پہلی رات ہی تم نے نماز پڑھی، سورہ جن کی تلاوت کی، اور اس کے بعد تم بہت ہی اداس لگ رہی تھی اور رونے لگی۔ مجھے تم پر ترس آ گیا، مجھے تم بہت پیاری لگی، اور پھر تم بھی میری طرح اللہ کی عبادت میں محو رہتی ہو۔ تمہیں جب جب فرصت ملتی ہے تم سورہ جن کی تلاوت کرتی ہو، قرآن پاک پڑھتی ہو، لہٰذا جب مجھے تم سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی تو میں نے بھی تمہیں تنگ نہیں کیا۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، بالکل چھوٹے بچوں کی طرح۔ بس یہ جو تم مایوس ہو جاتی ہو، مجھے تمہاری یہ عادت اچھی نہیں لگتی۔ تو فریحہ ایک دم رونے لگی اور کہنے لگی، آپ ہی بتائیں نا،
میں مایوس کیسے نہ ہوں؟ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ میری خالہ نے آج مجھے کیا کہا ہے۔ تو بزرگ جن نے کہا، مجھے سب پتہ ہے کہ تمہاری خالہ نے تمہیں کیا کہا ہے، لیکن تم فکر مت کرو، جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں تمہارے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات جان لو کہ مایوسی گناہ ہے اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ یہ باتیں سنتے ہوئے فریحہ خاموشی سے اپنے اکلوتے بستر پر نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اس کی آنکھ تب کھلی جب زکیہ بیگم کی دھاڑ کی آواز آئی کہ ابھی تک سو رہی ہوں؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ قاسم لندن سے آ گیا ہے؟ وہ رات کا آیا ہوا ہے، اس کی پسند کا ناشتہ بنانا ہے، جلدی کرو، اٹھو۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے علاوہ کچن میں اور میں کسی سے کام نہیں کرواتی۔ لہٰذا فریحہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ فریحہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، پتلی دبلی گوری رنگت اور خوبصورت آنکھیں۔ اس کے چہرے پر وہ آنکھیں اسے بڑی نمایاں کرتی تھیں، بہت ہی زیادہ ایٹریکٹیو بناتی تھی۔ اس کے لمبے سے بال تھے جو اس نے فوراً کیچر میں باندھے، فوراً سے سینک پر منہ دھویا اور اس کے بعد سیدھی کچن میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے سب کا ناشتہ بنایا، سب کی پسند کا ناشتہ بنا کر ٹیبل سجایا اور اس کے بعد سارے لوگ اپنے کمروں سے اٹھے اور ناشتہ کرنے بیٹھ گئے۔ آج ان کے گھر میں مہمان آ رہے تھے، کیونکہ اس کی خالہ کی چھوٹی بیٹی سائمہ کے سسرال والے تھے، جو کہ آج اس کے بھائی سے ملنے کے لیے آ رہے تھے۔ لہٰذا آج شام بھی دعوت تھی اور اس دعوت کے لیے پھر فریحہ کو ایک لمبی چوڑی لسٹ پکڑا دی گئی۔ قاسم نے ایک نظر بھی فریحہ پر ڈالنا گوارا نہیں کی۔ وہ تو بالکل بھول ہی چکا تھا کہ کسی لڑکی سے نکاح کے 4 بول پڑھوا کر وہ باہر چلا گیا تھا، اس کی زندگی برباد کر کے، کہ کوئی لڑکی اس کے انتظار میں ہے، اس کی ایک نکاح کی طالب ہے۔ لیکن قاسم اپنی ہی دھن میں مگن تھا۔ اس کی ماں نے اسے کہا کہ بیٹا تم تھکے ہوئے آئے ہو، ایسا کرو آرام کر لو، پھر کچھ شاپنگ وغیرہ کر لیں گے، آج شام کو سائمہ کے سسرال والے آ رہے ہیں۔ قاسم نے اپنی ماں کو دیکھا اور کہا، اوکے مام، ڈونٹ وری، ویسے میں بہت آرام کر چکا ہوں، کچھ دوستوں سے ملنے کے لیے جانا ہے، لہٰذا میں دوستوں سے مل کر واپس آتا ہوں، پھر شاپنگ کے لیے جائیں گے۔ اس کی ماں زکیہ بیگم نے اپنے بیٹے کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور کہا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد قاسم ناشتہ کر کے آرام سے چابی کو ہاتھ میں گھماتے ہوئے گھر سے نکل گیا۔ آج تقریباً 5 سالوں کے بعد فریحہ نے قاسم کو دیکھا تھا۔ قاسم بھی ایک اچھا خاصا خوبصورت اور ہینڈسم لڑکا تھا، اور وہ اس کو دیکھ کر ایک آہ بھر کر رہ گئی تھی کہ کاش وہ اس سے نکاح ہی نہ کرتا۔ اگر وہ اس کو پسند نہیں تھی تو اس وقت اپنی ماں کو انکار کرتا، لیکن اسے اس طرح سے بے عزت نہ کرتا۔ اس کے گھر والوں نے تو اس کو بالکل نوکرانی بنا کر رکھ دیا تھا، اور وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ فریحہ اس وقت کچن میں لگی کھانا بنا رہی تھی کہ ایک دم سے گھر میں شور و غل اٹھ گیا۔ قاسم جو گھر سے باہر گیا تھا، اس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس وقت وہ ہاسپٹل میں تھا۔ یہ خبر سنتے ہی گھر میں کوہرام مچ گیا اور قاسم کو دیکھنے سب لوگ ہاسپٹل پہنچ گئے۔ فریحہ گھر پہ ہی تھی، حالانکہ اس لڑکے سے اس کا ویسے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ اس کا مجازی خدا تھا۔ اس کے ساتھ اس نے نکاح کیا تھا، لہٰذا اس کا دل دھک سے رہ گیا اور وہ اللہ سے دعا کرنے لگی کہ قاسم بالکل ٹھیک ہو، اسے زیادہ چوٹیں نہ آئی ہوں۔ اس کا دل بہت بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ وہ فوراً سے سب کام چھوڑ کر سرونٹ کوارٹر میں بیٹھی زور زور سے رونے لگی اور اللہ سے دعائیں کرنے لگی۔ تقریباً شام کو اس کے خالو جب گھر آئے تو وہ بھاگتے ہوئے اپنے خالو کے پاس گئی۔ اس گھر میں ایک خالو ہی تھے جو اس سے نرمی سے بات کر لیا کرتے تھے۔ اس نے خالو کو کہا، آپ کیسے ہیں قاسم؟ تو خالو نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کی ایک ٹانگ میں فریکچر آیا ہے، وہ تقریباً 2 سے 3 مہینے شاید چل نہ سکے۔ 2 سے 3 دن کے بعد ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ اسے گھر لے جا سکتے ہیں، لہٰذا 2-3 دن وہ ہاسپٹل میں ہی رہے گا۔ فریحہ نے ایک دم خدا کا شکر ادا کیا کہ قاسم کی جان بچ گئی اور انشاءاللہ ٹانگ بھی جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے کچن میں گئی اور اپنے روٹین کے کام کرنے لگی۔ اس کا دل قاسم کو دیکھنے کے لیے بے چین تھا، لیکن وہ کسی سے کہہ نہیں سکتی تھی کہ وہ قاسم کو دیکھنا چاہتی ہے۔ آج 3 دن کے بعد قاسم کو گھر لایا جا رہا تھا۔ وہ بے چین تھی کہ ایک نظر قاسم کو دیکھ لے۔ کچھ بھی تھا، اس کا اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا، نام کا ہی صحیح، وہ اس کا شوہر تو تھا، بھلے ہی کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن یہ ایک شرعی رشتہ تھا جس سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ قاسم کو گھر اسٹریچر پر لایا گیا اور اسی طرح سے اسے لے جا کر اسے اس کے کمرے میں لٹا دیا گیا۔ زکیہ صاحبہ نیچے کچن میں آئیں
اور فریحہ کو سختی سے کہا کہ قاسم کی ایک آواز پر تمہیں اس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ میرے بچے کو جو بھی چیز چاہیے اسے فوراً سے دے دینا۔ یاد رکھنا ایک سے دوسری آواز نہ لگانی پڑے۔ اپنے کان کھلے رکھنا ورنہ تمہارے ساتھ میں بہت بری پیش آؤں گی۔ مجھے لگتا ہے یہ تمہاری ہی منحوسیت ہے۔ جب جب میرا بیٹا یہاں پر آتا ہے اس کے ساتھ تمہاری موجودگی میں کچھ نہ کچھ برا ہو جاتا ہے۔ نہ جانے وہ کون سی منحوس کڑی تھی جب میں نے اپنی بہن سے محبت کے اظہار میں تمہارا نکاح اپنے بیٹے سے کر دیا۔ بس میرا بیٹا ایک دفعہ ٹھیک ہو جائے پھر وہ جہاں کہے گا میں اس کی شادی کر دوں گی۔ مجھے معلوم ہے وہ تمہیں دیکھ کر اپسٹ ہو جاتا ہے۔ فریحہ کی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو اس کی گالوں پر بہہ رہے تھے اور وہ خاموشی سے اپنی منحوسیت کے قصے اپنی خالہ کی زبان سے سن رہی تھی اور ساتھ ساتھ کچن میں کام بھی کر رہی تھی۔ خیر وہ آہستہ سے قاسم کے کمرے میں گئی۔ قاسم اس وقت گہری نیند میں تھا۔ اس نے ڈسٹرب کرنا گوارا نہ کیا۔ وہ آرام سے دروازے پر کھڑی کچھ دیر قاسم کو دیکھتی رہی اور اس کے بعد پلٹ آئی۔ اگلے دن قاسم کو ہوش آیا۔ قاسم نہ جانے کب سے اپنے کمرے میں اکیلا پڑا تھا۔ اس کی ماں کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر واپس آ گئی کہ مجھے NGO میں بہت کام ہے۔ اب تمہارا پلستر تو 2 سے 3 مہینے بعد ہی اترے گا، لہٰذا اپنی مصروفیات اپنے کمرے میں ڈھونڈو، اور ہاں اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آواز دے دینا۔ فریحہ گھر میں ہی موجود ہے، تمہاری ہر چیز کا خیال رکھے گی۔ قاسم اپنی ماں کی یہ سفاکی دیکھ کر حیران تھا کہ ماں کو کیا ہو گیا ہے۔ مائیں تو بچوں پر قربان ہو جاتی ہیں، انہیں تو ایسی حالت میں سب کچھ چھوڑ کر اپنے بیٹے کے ارد گرد رہنا چاہیے تھا، لیکن وہ اپنی NGO میں جا رہی ہیں۔ خیر وہ تنزیہ سا مسکرایا اور کہا ڈونٹ وری مام، میں دیکھ لوں گا، آپ فکر مت کریں، اپنے کام کریں۔ بہنوں نے بھی اسی طرح ایک ایک چکر لگا کر اپنا فرض پورا کیا۔ اس کے والد صاحب اپنے بیٹے کو پیار کر کے اپنے کام پر جا چکے تھے۔ اب اس گھر میں نوکر چاکر تھے اور فریحہ تھی۔ فریحہ اپنا کام کر رہی تھی جب قاسم نے بیل بجائی۔ فریحہ فوراً سے اس کے کمرے میں گئی۔ قاسم نے منہ دوسری طرف پھیرا ہوا تھا اور ایک دم کہنے لگا مجھے بھوک لگ رہی ہے، کیا مجھے دلیا مل سکتا ہے؟ تو فریحہ نے کہا جی میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ فریحہ نے سارے کام چھوڑے اور قاسم کے لیے دلیا بنا کر اس کے کمرے میں لے گئی۔ قاسم اٹھ کر بیٹھنا چاہتا تھا، وہ اس وقت TV دیکھنے میں مہک تھا جب فریحہ نے کہا کہ یہ میں آپ کے لیے دلیا بنا کر لے آئی ہوں۔ قاسم نے کہا ٹھیک ہے رکھ دو، میں کھا لوں گا۔ اس نے جیسے ہی ٹیبل پر دلیا رکھا وہ اٹھ کر بیٹھنا چاہ رہا تھا کہ اس سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ فریحہ سے یہ سب دیکھا نہ گیا۔ وہ فوراً سے آگے ہوئی اور قاسم کو سہارا دے کر اس نے بٹھایا۔ جیسے ہی قاسم نے اس کی طرف ایک نظر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے تو آج تک کبھی فریحہ کو اتنے غور سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ فریحہ کا خوبصورت چہرہ، اس کی وہ خوبصورت آنکھیں، اور جب وہ قاسم کو سہارا دے کر بیڈ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگوانے لگی تو اس کا دوپٹہ اس کے سر سے اتر گیا۔ اس کے بال کتنے خوبصورت تھے، وہ سادگی میں بھی حسن کا شاہکار لگ رہی تھی۔ قاسم تو جیسے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ فریحہ نے جب اس کی نگاہوں کی تپش خود پر محسوس کی تو ایک دم سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور کہنے لگی یہ دلیا پڑا ہے، آپ کھا لیجیے گا، کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ قاسم نے کہا آپ کا شکریہ۔ یہ کہہ کر فریحہ فوراً اپنے باقی کام نمٹانے لگی۔ آج رات میں جب سارے کام نمٹا کر فریحہ دوبارہ کمرے میں آئی تو وہ بزرگ جن بھی آ گئے اور انہوں نے فریحہ کو کہا آج تو بٹیا بہت خوش لگ رہی ہے۔ تو فریحہ نے کہا جی قاسم آج صحت میں کافی بہتر لگ رہے ہیں، دن بہ دن ان کی صحت درست ہوتی جا رہی ہے۔ تو بزرگ جن نے کہا ہاں تم فکر نہ کرو، وہ بہت جلد بہت ٹھیک ہو جائے گا، اللہ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ فریحہ بے سدھ ہو کر سو گئی۔ کچھ دن اسی طرح سے وقت گزرتا رہا۔ فریحہ گاہے بگاہے قاسم کو جس بھی چیز کی ضرورت ہوتی اسے دیتی، یہاں تک کہ قاسم کا منہ ہاتھ دھلوانا، اس کو سہارا دے کر بٹھانا، یہ سب کام بھی فریحہ کے ہی ذمے تھے۔ قاسم دیکھ رہا تھا کہ ان دنوں میں فریحہ نے اس کی کتنی خدمت کی، اور یہ وقت قاسم کو سوچنے کے لیے مل گیا کہ قاسم نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا تھا۔ ایک اتنی خوبصورت لڑکی کو وہ بنا دیکھے نکاح کے بول پڑھ کے چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کے بھی جذبات ہوں گے، اس کے بھی احساسات ہوں گے، لیکن قاسم نے تو اس کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اب قاسم لکڑی کی مدد سے آہستہ آہستہ گھر میں چلنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس گھر میں سوائے فریحہ کے اور کوئی بھی کام نہیں کرتا۔
اس کی بہنیں تو موبائل پکڑ کر سارا دن صوفوں پر براجمان رہتی ہیں۔ ایک رات اس کو پیاس لگی۔ اس نے سوچا کہ وہ اٹھ کر کچن میں جا کر پانی پی لے، کیونکہ اس کی سائڈ ٹیبل کا جگ خالی تھا۔ شاید آج فریحہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو وہ رکھنا بھول گئی۔ وہ اٹھ کر جب نیچے گیا تو اس نے دیکھا کہ فریحہ ابھی تک کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ فریحہ ایک دم سے قاسم کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی، آپ نیچے کیوں آئے؟ بیل بجا دی ہوتی۔ تو قاسم نے کہا، میں سمجھا شاید تم اپنے سرونٹ کوارٹر میں چلی گئی ہو۔ تو فریحہ نے کہا، وہاں پر بھی بیل کا بٹن ہے۔ خالہ نے کہا تھا کہ قاسم کو جب بھی ضرورت ہو کسی چیز کی تم فوراً سے حاضر ہو جانا، اسی لیے آپ فکر مت کریں۔ آپ کو کوئی چیز چاہیے تھی؟ اس نے کہا، ہاں مجھے پانی چاہیے تھا۔ فریحہ نے کہا، آپ ٹھہرے، میں ابھی لا کر دیتی ہوں، بلکہ آپ یہ کچن میں کرسی پڑی ہے، اس پہ بیٹھ جائیں۔ قاسم نے دیکھا کہ فریحہ چٹنی کے ساتھ روٹی کھا رہی تھی۔ قاسم نے اس کو کہا کہ جب سالن موجود ہے تو تم چٹنی کے ساتھ روٹی کیوں کھا رہی ہو؟ تو فریحہ نے ایک طنزیہ مسکراہٹ قاسم کی طرف اچھالی اور کہا، آپ مجھ سے اتنی ہمدردی کیوں کر رہے ہیں؟ تو قاسم نے کہا، کیوں؟ کیا میں تم سے ہمدردی نہیں کر سکتا؟ فریحہ نے کہا، میں مظلوم نہیں، اپنی مرضی سے ہی کھا رہی ہوں، مجھے چٹنی کے ساتھ روٹی کھانا پسند ہے۔ فریحہ یہ بات چھپا گئی کہ رات کو سونے سے پہلے خالہ فریج کو تالا لگا دیتی ہیں، اور یہ بات قاسم کو بھی معلوم نہ ہو سکی۔ اگلے دن صبح سویرے قاسم کو ہلکی سی بھوک محسوس ہوئی۔ وہ کچن میں آیا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے فریج کھولنا چاہا تو فریج لاک تھا۔ قاسم کو رات والی فریحہ کی ساری بات سمجھ میں آ گئی کہ اس گھر میں شاید اس کو ڈھنگ کا کھانا بھی نہیں ملتا، اور وہ بیچاری چٹنی کے ساتھ روٹی کھاتی ہے۔ یہ گھر والے اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، اور ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ قاسم کو بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ خیر، کچھ دیر کے بعد سارے گھر میں دوبارہ سے چہل پہل شروع ہوئی اور پورے گھر میں صرف فریحہ فریحہ پکارا جانے لگا۔ قاسم آج لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ فریحہ بالکل ایک مشین کی طرح فٹافٹ سارے کام کر رہی ہے، ہر بندے کا ناشتہ تیار کر رہی ہے۔ اتنی دیر میں شمع نے آ کر کہا، فریحہ، میں نے تمہیں صبح صبح کپڑے دیے تھے نکال کر کہ انہیں پریس کر کے رکھو، مجھے یونیورسٹی جانا ہے، میرے کپڑے کہاں ہیں؟ تو فریحہ نے کہا، بس شمع باجی ابھی آئی، وہ ناشتہ بنانے لگ گئی تھی نا خالو کے لیے، اسی لیے دیر ہو گئی۔ قاسم شمع کا انداز گفتگو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے فریحہ کے ساتھ شمع کا اس طرح کا انداز گفتگو اچھا نہیں لگا۔ قاسم خاموشی سے بیٹھا سب نوٹ کر رہا تھا۔ فریحہ نے سارے کام مکمل کیے اور اب سب لوگ اپنے اپنے کام پر جا چکے تھے، کوئی آفس، کوئی NGO اور کوئی یونیورسٹی۔ فریحہ سب کچن میں اکیلی تھی اور سارے برتن دھو رہی تھی۔ اس نے کچن میں آ کر فریحہ کو دیکھا تو فریحہ نے ایک دم پلٹ کر کہا، آپ کو کچھ چاہیے؟ تو اس نے کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، لیکن تم اس گھر میں نوکرانی کیوں بنی ہوئی ہو؟ تو فریحہ نے مسکرا کر کہا، جس کا شوہر ہی اس کو چھوڑ کر چلا گیا ہو، اس لڑکی کی کیا اہمیت رہ جائے گی گھر میں؟ میں تو شکر کرتی ہوں کہ خالہ نے مجھے اس گھر میں رکھا ہوا ہے، بھلے نوکرانی بنا کر ہی رکھا ہوا ہے۔ قاسم ایک دم چڑھ گیا اور کہنے لگا، یہ تمہاری زبان میرے سامنے بہت چلتی ہے۔ تو وہ تل ملا کر بولی، ہاں، کیونکہ آج میری جو بھی حالت ہے یہ صرف آپ کی وجہ سے ہے۔ یہ کہہ کر فریحہ وہاں سے تیزی سے چلتی ہوئی اپنے سرونٹ کوارٹر میں آ گئی اور رونے لگی۔ ایک دم اس کو آواز آئی، کیا ہوا بیٹا، رو کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا، کچھ نہیں، بس ایسے ہی آج کسی کی چھوٹی سی ہمدردی نے دل بہت دکھا دیا۔ شاید اب مجھے ہمدردی کی بھی عادت نہیں رہی ہے۔ تو پھر آواز آئی، تم فکر مت کرو، بہت جلدی تمہارا وقت بدل جائے گا، تم دیکھنا، مجھے اپنے اللہ سے پوری امید ہے۔ دن اسی طرح سے گزرتے جا رہے تھے اور آج قاسم کی چھوٹی بہن کے سسرال والوں نے پھر سے آنا تھا۔ اب تو قاسم کافی چل پھر سکتا تھا۔ شام کے لیے پھر فریحہ کے ہاتھ میں ایک لسٹ تھما دی گئی اور وہ کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ قاسم لاؤنج میں بیٹھا اس کو آتے جاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے نہ جانے کیوں خوبصورت لگ رہی تھی، نہ جانے کیوں اس کا دل چاہا کہ اس کے ساتھ بیٹھے باتیں کرے، مگر وہ شرمندہ تھا اپنے ضمیر کے سامنے بھی اور شاید اپنے اللہ کے سامنے بھی کہ وہ تو اس لڑکی کو بے سہارا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ نکاح کے 2 بول پڑھا کر وہ یہ بھول گیا تھا کہ اب یہ لڑکی اس کی ذمہ داری تھی، لیکن وہ اپنی ذمہ داری سے بھاگ گیا تھا۔ اب وہ کس منہ سے فریحہ سے دوبارہ کہتا کہ وہ اسے اچھی لگنے لگی ہے؟ وہ وہیں لاؤنج میں بیٹھا بیٹھا نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا، جب اس نے دیکھا کہ
فریحہ پسینے سے شرابور اس وقت کچن میں کھانا بنا کر ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ اس وقت وہ مختلف چیزیں ڈائننگ ٹیبل پر رکھ رہی تھی، ڈائننگ ٹیبل کو اچھے طریقے سے سجا رہی تھی۔ خود سادہ سا سوٹ پہنا ہوا تھا، لیکن اس سادگی میں بھی اس کا حسن امٹ امٹ کر باہر آ رہا تھا۔ وہ ایک سڈول سے جسم رکھنے والی ایک خوبصورت لڑکی تھی، اور ان تمام چیزوں پہ غور قاسم آج کر رہا تھا۔ خیر، شام کا وقت ہوا، سب انتہائی بن ٹھن کر اس وقت اس کی چھوٹی بہن کے سسرال والوں کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا، اور جب چائے رکھنے کے لیے دوبارہ فریحہ سب کے سامنے آئی تو اس کی خالہ کو اس کے بہن کا ہونے والا شوہر کہنے لگا، ارے آنٹی، میں تو کہتا ہوں یہ نوکرانی بھی آپ ہمیں جہیز میں دے دیں، کیونکہ بڑی ہی اچھی نوکرانی ہے، اتنی تیزی سے کام کرتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے مشین ہو کوئی۔ اور خالہ زوروں سے ہنسنے لگی۔ قاسم حیران تھا کہ اس کی ماں نے بہو کا درجہ نہ صحیح، کم سے کم اسے بھانجی کا درجہ تو دیتی، اس کی بہن کے سسرال والوں کو یہ تو بتاتی کہ یہ اس گھر کی نوکرانی نہیں ہے بلکہ ان کی بھانجی ہے۔ قاسم کو اپنی ماں کے اس عمل پر بہت افسوس ہوا۔ باہر جو NGOs میں کام کر کے لوگوں کے حقوق کی بات کرتی تھی، وہ ماں اپنے ہی گھر میں کسی یتیم لڑکی کی کس قدر حق تلفی کر رہی تھی، لیکن قاسم خاموش رہا۔ اس کے بعد فریحہ سب کو چائے پکڑانے لگی، لیکن جب اس نے سائمہ کے ہونے والے شوہر کے ہاتھ میں چائے پکڑائی تو اس کے شوہر نے چائے پکڑنے کے بجائے اس کے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ اچھے سے مس کیا، جس کو دیکھ کر قاسم کا خون کھول گیا، لیکن نہ جانے وہ کیوں خاموش رہا۔ وہ اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا اور فوری طور پر فریحہ کو کہا، میں بہت تھک گیا ہوں، اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، مجھے میری میڈیسن لا کر دے دو۔ فریحہ ایک دم سے چائے وہاں پر دے کر جی کہتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ قاسم نے خود کو حتی الامکان نارمل رکھنے کی کوشش کی اور چپ چاپ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا اور کچھ دیر کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فریحہ اس کے پیچھے اس کی میڈیسن لے کر آئی۔ اس نے جیسے ہی میڈیسن ٹیبل پر رکھ کر پلٹی تو دیکھا قاسم اس کے سامنے اس کا راستہ روک کے کھڑا ہے۔ ایک دم قاسم نے اس کو دیکھ کر کہا، تم تو بہت خوبصورت ہو گئی ہو۔ اس کے رخسار کو چھونے ہی لگا تھا کہ اس نے ایک دم سے ہاتھ پیچھے کیا اور کہا، ہوش میں آئے۔ فریحہ کا اس طرح کا رویہ قاسم کو تپا گیا۔ وہ اسے کاندھوں سے دبوچے وارڈروب سے لگاتا غصے سے بولا، جب وہ گھٹیا آدمی تمہیں چھو رہا تھا تو تب تم نے اسے تو نہیں روکا؟ ایک دم فریحہ چلائی، چھوڑے مجھے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے تپ کر بولی، پیچھے ہٹے۔ لیکن ایک دم قاسم آگے ہوا، بالکل اس کی سانسوں کے قریب، اور دھاڑ کر کہنے لگا، نہیں، پہلے مجھے میرے سوال کا جواب دو، پھر چھوڑوں گا۔ تمہارے اندر عزت نفس نام کی کوئی چیز نہیں ہے کیا؟ وہ قرا کر بولا تو وہ تلخ لہجے سے بولی، کون سی عزت نفس؟ میری عزت نفس تو اسی دن مر گئی تھی جب آپ مجھے دھتکار کر چلے گئے تھے۔ جس عورت کو اس کا شوہر دھتکار دے تو ہر مرد کی ہوس مٹانے کا سامان بن کر رہ جاتی ہے، اور آپ کی تو عزت نفس زندہ تھی نا، تو آپ نے وہاں پر بیٹھے اس آدمی کا منہ کیوں نہیں توڑ دیا؟ کیوں نہیں کہا کہ یہ میری بیوی ہے؟ خبردار جو اس کے ساتھ کسی نے ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی۔ میری عزت نفس نہیں، آپ کی غیرت مر چکی ہے، اور بات کرتے ہیں میری عزت نفس کی۔ ان سالوں میں نہ جانے کتنے مردوں کی نگاہوں نے میرے بدن کو سوئیوں کی طرح چبھویا ہے، اور تو اور ابھی شادی آنے والی ہے۔ آپ ذرا اپنے چچا کے بیٹے کو دیکھیے گا کہ اس کا میرے ساتھ رویہ کیسا ہے، اور میں کیسے یہاں پر زہر کے گھونٹ پی کر جی رہی ہوں۔ وہ تو نہ جانے مجھے کون کون سی آفرز بھی کر چکا ہے۔ پتہ ہے مسٹر قاسم، جس عورت کو اس کا مرد ٹھکرا دے نا، اس کی اس دنیا میں کوئی مرد بھی پھر عزت نہیں کرتا، اور میں بھی انہی بدنصیب لڑکیوں میں آتی ہوں۔ ان مردوں کے لیے تو میں صرف ایک گوشت کا ٹکڑا ہوں جسے وہ نوچنا چاہتے ہیں۔ فریحہ بولتی جا رہی تھی اور قاسم کے کانوں سے جیسے خون بہنے لگا تھا۔ فریحہ کی ہر بات اس کے دل میں تیر کی مانند لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں صرف خود کے لیے حقارت دیکھی تو وہ اس کا راستہ چھوڑ گیا۔ فریحہ آنسو بہاتی اس کے کمرے سے نکل گئی، اور وہ بے خود سا ہو کر صوفے پر جیسے ڈھہ سا گیا۔ اس کی آنکھوں سے بھی چند آنسو نکلے جو اس کی کن پٹیوں میں جذب ہو گئے۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے جب اسے اپنے کمرے میں گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ وہ نیچے اترا تو اس نے دیکھا کہ ابھی تک کچن کی لائٹ جل رہی ہے۔ اسے یقین تھا کہ یہاں پر فریحہ ہی کام کر رہی ہوگی۔ وہ جیسے ہی کچن کی طرف گیا تو وہ برتن دھو رہی تھی۔ اس نے کہا، صبح دھو لینا، تو فریحہ نے اس کی طرف ایک طنزیہ مسکراہٹ اچھالی اور کہا،
آپ کی ہمدردی کا بہت بہت شکریہ۔ صبح بھی میں نے ہی دھونے ہیں تو بہتر ہے کہ ابھی ہی دھو لوں۔ اس نے کہا کہ تم سے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمدردی کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو فریحہ نے کہا بھاڑ میں گئی آپ کی ہمدردی، اب آپ ٹھیک ہو گئے ہیں، میرا فرض مکمل ہو گیا، اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ شوہر بننے کی کوشش مت کریں، کچھ دنوں کے لیے آئے ہیں، سکون سے رہیے، یہ میری زندگی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اور ویسے بھی میری حفاظت کے لیے کوئی ہے، لہٰذا آپ فکر مت کریں۔ میری حفاظت کے لیے بھی کوئی ہے، یہ وہ جملہ تھا جو قاسم کے دل پر لگا تھا۔ کون ہے؟ ساری رات قاسم کی اپنے کمرے میں ٹہلتے گزری تھی۔ کیا فریحہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو گئی ہے؟ وہ بہت جذباتی انداز میں سوچ رہا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں فریحہ کو کبھی طلاق نہیں دوں گا اور فریحہ کو کسی اور کا کبھی ہونے نہیں دوں گا۔ خود سے یہ بات کرتے وہ ایک دم خود ہی حیران تھا کہ وہ فریحہ کے لیے اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے۔ یہی سوچتے اگلی رات وہ فریحہ کے کوارٹر کے سامنے کھڑا اس کا دروازہ بجانے لگا، لیکن اس سے پہلے وہ دروازہ بجاتا وہ باہر کھڑا سن رہا تھا کہ فریحہ کسی سے باتیں کر رہی ہے اور کسی مرد کی آواز بھی آ رہی تھی۔ کوئی تھا جس سے وہ اپنے دل کی ساری بھڑاس بیان کر رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ قاسم نے کبھی میرے بارے میں نہیں سوچا، آپ کو پتہ ہے نا کہ میں نے اپنے دن رات یہاں پر کیسے گزارے ہیں۔ کیا قاسم کو معلوم نہیں کہ میں اس کی بیوی ہوں؟ اور اگر وہ مجھے سب کے سامنے بیوی کا درجہ نہیں دے سکتا تو پھر اکیلے میں آ کر مجھ سے ہمدردی کیوں کرتا ہے؟ میرے دل میں محبت کی جو چنگاریاں تھیں اس پر میں اس کی جدائی کی بہت سی راکھ ڈال کر بجھا چکی ہوں۔ اب وہ راکھ کیوں کریت رہا ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے کہ میرے دل میں محبت کی چنگاریاں جگا کر وہ پھر یہاں سے چلا جائے اور میں پھر اس سرونٹ کوارٹر میں ساری زندگی روتی رہوں؟ مجھے معلوم ہے کہ میں ان کے سٹینڈرڈ کی نہیں اور اب خالہ اپنے بیٹی کی شادی کہیں اور کرنا چاہتی ہیں، لہٰذا میں اس سے ایک فاصلہ بنا کر رکھنا چاہتی ہوں بابا، لیکن میں کیا کروں؟ ایک تو اس کے دل میں اپنے لیے محبت کا احساس جان کر، اور دوسرا یہ کہ وہ اتنی پرسنل باتیں کس کے ساتھ شیئر کر رہی تھی۔ پھر ایک بھاری بھرکم سی آواز آئی لیکن انتہائی پیار میں ڈوبی ہوئی۔ کوئی اسے کہہ رہا تھا تم پریشان مت ہو، نکاح کا رشتہ اتنا کچا نہیں ہوتا کہ اسے کوئی بھی توڑ دے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن قاسم کو تمہارا احساس ضرور ہوگا، یہ نکاح کے دو بول اسے تمہارے پاس خود بخود لے کر آئیں گے۔ اور میں نے تمہیں کہا ہے کہ تم اتنی پریشان مت ہوا کرو، اور تمہیں یاد ہے نا کہ جس نے تم سے چائے لیتے ہوئے تمہارا ہاتھ چھوا تھا، اس کے ہاتھ کا میں نے کیا حال کیا ہے؟ قاسم نے ایک دم دروازہ کھولا۔ فریحہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ وہ جانماز پہ بیٹھی ہوئی تھی اور کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ قاسم نے ایک دم فریحہ کو کہا کون ہے کمرے میں؟ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ فریحہ ان بزرگ کے بارے میں بتانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے ایک دم گھبرا کر کہا میں تو کسی سے بھی باتیں نہیں کر رہی، جانماز پہ بیٹھی اپنے اللہ سے مخاطب تھی، دعائیں کر رہی تھی۔ آپ کو کس نے اجازت دی کہ میرے کمرے میں بنا دستک دیے داخل ہوں؟ قاسم نے ایک دم اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور کہا تم شاید بھول گئی ہو، میں تمہارا شوہر ہوں۔ شوہر تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا، شوہر جو میری عزت نہیں کروا سکا۔ قاسم تل ملا اٹھا اور کہا تم ہر بات مجھ پر کیوں ڈال دیتی ہو؟ کیا تم اپنی عزت خود نہیں کروا سکتی؟ کیا تم خالہ سے بول نہیں سکتی؟ وہ تمہاری خالہ لگتی ہیں، صرف میری ماں ہی تو نہیں۔ تم ان کو کیوں نہیں کہتی کہ میں اس گھر میں نوکرانی نہیں ہوں؟ طنزیہ مسکراہٹ فریحہ نے اچھالی اور کہا تاکہ وہ مجھے اس گھر سے نکال دیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو لوگ ابھی ڈرتے ڈرتے مجھے نوچنے کے بارے میں صرف سوچ رہے ہیں پھر کھل کر نوچیں؟ آپ شوہر ہیں، آج آپ کو یاد آیا، یہ سب آپ کے گناہ ہیں جو آپ نے کیے ہیں اور آپ کی وجہ سے میں بھگت رہی ہوں۔ گناہ؟ کون سے گناہ؟ قاسم ایک دم چلایا۔ آپ نے مجھے ٹھکرانے کا گناہ کیا ہے، میرے دل کو ویران کرنے کا گناہ کیا ہے، میرے جذبات سے کھیلنے کا گناہ کیا ہے، مجھے دوسروں کے سامنے بے آسرا کرنے کا گناہ کیا ہے۔ فریحہ آج اس کا گریبان پکڑے زوروں سے چیخ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ قاسم بے چین سا ہو گیا، دل چاہا کہ ان غزالی آنکھوں سے نکلتے ان قیمتی شبنمی قطروں کو لبوں سے چن لے، مگر وہ خود پر ضبط کرتا ہوا ایک دم مڑا اور واپس آ کر اپنے کمرے میں گہرے سانس لیتے ہوئے اپنے جذبات کو قابو کرنے لگا۔ اور اگلے دن دوبارہ اس نے فریحہ کا سامنا کیا اور اسے کہا میں تمہارے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلو۔
جب اس نے فریحہ کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے لے جانے لگا تو زکیہ بیگم ایک دم ٹھٹک گئی اور کہنے لگی، قاسم، اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ آج گھر میں بہت سے کام ہیں، ہم نے شاپنگ کے لیے بھی جانا ہے۔ تو قاسم نے کہا، آپ کی بیٹیاں بھی اسی گھر میں موجود ہیں، بہت سے ملازم بھی اسی گھر میں ہیں، انہیں بھی آپ لوگ تنخواہ دیتے ہیں، اسے تو فری میں رکھا ہوا ہے، تو آپ باقی کام ان سے کروا لیں، مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔ قاسم کی بہن نے ایک دم کہا، تم اسے کس حق سے ایسے لے کر جا رہے ہو؟ تو قاسم نے ایک دم شعلہ بار آنکھوں سے اپنی بہن کو دیکھا اور کہا، یہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے، آپ لوگ تو شاید اسے نوکرانی بنا کر یہ بات بھول گئے، لیکن مجھے یاد ہے۔ یہ کہہ کر قاسم نے فریحہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ فریحہ نے ایک دم اپنا ہاتھ چھڑایا اور کہا، آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی۔ قاسم نے کہا، میں ساری رات سے جاگ رہا ہوں، تمہارے طنز کے تیر نے میرا سینہ چھلی کر دیا ہے، اور اس سے بھی زیادہ میں بے چین ہوں کہ تم اس رات کسی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ خدا کے لیے مجھے سچ سچ بتاؤ ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اس نے اس کو گاڑی میں بٹھایا اور ایک خوبصورت سے پارک میں لے گیا۔ وہاں لے جا کر وہ دونوں ایک سیٹ پر بیٹھے اور قاسم اس کے سامنے جیسے رو ہی پڑا۔ مجھے اپنے سارے گناہوں کا اعتراف ہے فریحہ، لیکن خدا کے لیے مجھے بتا، میں یقین نہیں کر سکتا کہ میری بیوی ہوتے ہوئے، میرے نکاح میں ہوتے ہوئے تم کسی اور سے بھی۔ ایک دم فریحہ نے کہا، خاموش ہو جائیں، آپ میرے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ مجھے انہوں نے بہت منع کیا تھا، لیکن اب بات میری عزت پر آ گئی ہے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کیجئے کہ آپ اس بارے میں اور کسی کو نہیں بتائیں گے، یہ میرا اور ان کا راز ہے۔ قاسم حیران ہو کر سن رہا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو فریحہ نے کہا، وہ آپ کے رقیب نہیں بلکہ میرے محسن ہیں، وہ ایک بزرگ جنزاد ہیں جو اسی کوارٹر میں رہتے ہیں اور صدیوں سے رہتے ہیں۔ مجھے جب جب بخار ہوا، جب جب تنہائی میں روئی، تو مجھے انہوں نے ہی اپنا کاندھا دیا، میرا حوصلہ بنایا۔ میں بھی اس کمرے میں عبادت کرتی ہوں اور وہ بھی عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک والد کی طرح میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا، اور آپ کو معلوم ہے، میں جب آپ کی بے وفائی کے سارے گلے شکوے اس کمرے میں بیٹھ کر انہی سے کرتی تھی تو وہی مجھے حوصلہ دیتے تھے۔ کل رات میں ان سے آپ کے رویے کے حوالے سے ہی بات کر رہی تھی، جب انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ نکاح کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ قاسم نے ایک دم اس کا ہاتھ پکڑے تو فریحہ کے بدن میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا۔ قاسم نے کہا، ہاں، نکاح کا رشتہ واقعی بہت مضبوط ہوتا ہے اور یہ کوئی نہیں توڑ سکتا۔ مجھے معاف کر دو، میں اب تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، تمہیں یہاں رہنے نہیں دوں گا، اور سب کے سامنے کہوں گا کہ تم میری بیوی ہو، تمہارے سارے گلے شکوے شکایات مٹا دوں گا۔ لیکن کیا میں ان بزرگ جن سے مل سکتا ہوں؟ تو فریحہ نے کہا، میں ان سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ اس کے بعد وہ فریحہ کو گھر لے آیا۔ آج اس نے فریحہ کو بہت شاپنگ کروائی تھی تاکہ وہ اس کی بہن کی شادی بہت اچھے سے اٹینڈ کر سکے۔ اتنی سارے شاپنگ بیگ اس کے ہاتھ میں دیکھ کر زکیہ بیگم کی تو جیسے حالت ہی بری ہو گئی۔ شمع اور سائمہ دونوں جل بھن گئی اور کہنے لگی، دیکھا ماما، آخرکار اس لڑکی نے اپنا جادو چلا ہی دیا۔ زکیہ صاحبہ بھی تن کر اپنے بیٹے کے سامنے آئیں اور کہنے لگی، اسے اتنی شاپنگ کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ہمارے گھر کا فرد تو نہیں ہے، اسے تو گھر میں صرف کام ہی کرنا ہے۔ تو قاسم نے کہا، کیوں؟ اسے کیوں کام کرنا ہے؟ یہ میری بیوی ہے، اور آج کے بعد آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اسے کام نہیں کہے گا۔ اور ہاں، بہت جلد وہ میرے کمرے میں شفٹ ہو رہی ہے، اس کا پاسپورٹ بننے کے لیے دے آیا ہوں اور اسے اپنے ساتھ واپس لے جاؤں گا۔ تو زکیہ صاحبہ ایک دم تڑپ اٹھی اور کہنے لگی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو یہ بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ غلطی تھی میری ماں، اور یہ آپ کی بھی غلطی تھی۔ کیا ضروری تھا کہ صرف اس رشتے سے باندھ کر آپ اسے اپنے گھر لا سکتی تھی؟ آپ اسے ویسے بھی تو اپنے گھر لا سکتی تھی، اسے مزید پڑھا سکتی تھی، اسے ایک بیٹی بنا کر اپنے ساتھ رکھ سکتی تھی۔ جس طرح سے یہ شمع اور سائمہ ہے، اس طرح سے وہ بھی تو آپ کی بیٹی تھی۔ لیکن اگر میں اسے چھوڑ کر چلا گیا تو آپ نے بھی اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ زکیہ صاحبہ کو جیسے کسی نے آئینہ دکھا دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، اور رات میں فریحہ نے قاسم کو آواز دی۔ قاسم اس کے ساتھ اس کے سرونٹ کوارٹر میں گیا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہاں ایک دیو قامت شخص کھڑا تھا، لیکن وہ انتہائی بزرگ شخصیت تھے۔ قاسم نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا، اور اس کے بعد قاسم نے کہا، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ شرف بخشا کہ مجھ سے ملاقات کی۔ تو بزرگ جن نے کہا، میں نے تمہیں یہ شرف صرف تمہاری شریک حیات اور اپنی بیٹی
جسے میں بیٹی جیسا مانتا ہوں اس کے کہنے پر ہی دیا ہے، اور اب تم مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور ہمیشہ خوش رکھو گے، اور یہ بات یاد رکھنا کہ یہ تمہارا وعدہ مجھ سے کیا جا رہا ہے، اور اگر تم نے یہ وعدہ نہیں نبھایا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم یاد رکھو گے۔ ہم جنات کی طاقت شاید تم جانتے نہیں ہو۔ تو قاسم نے کہا، آپ بے فکر رہیں، مجھے اپنے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہے، اور میں فریحہ کو دل سے پسند کرتا ہوں۔ یہ میری بیوی ہے اور بہت جلد میرے ساتھ چلی جائے گی۔ کچھ دنوں کے بعد فریحہ کا پاسپورٹ بن کر آ گیا تھا، اور اب فریحہ قاسم کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس ملک کو خیر آباد کہنے لگی تھی۔ جانے سے پہلے وہ سرونٹ کوارٹر میں گئی اور اس نے زور سے پکارا، آپ کہاں ہیں بابا؟ تو ایک دم وہ بزرگ جن اس کے سامنے حاضر ہوئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، جاؤ بیٹی، اپنی زندگی کے خوشگوار سفر کا آغاز کرو۔ اس بوڑھے جن کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اپنا خیال رکھنا، اور ہاں، جاتے ہوئے ایک آخری نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے اللہ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھتے ہیں، کبھی بھی اپنے خدا کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ فریحہ اس جن بزرگ کو اللہ حافظ کہتے ہوئے اس سرونٹ کوارٹر کا دروازہ بند کر گئی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔